بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کنیکٹ ٹو امام زمانہ چینل کے ساتھ رباب موسوی آپ سے ہم کلام ہے۔ محترم سامعین، واقع کربلا کے بعد، عاشور کے بعد، امام حسین بادشاہ اور ان کے رفقا کے لاشوں کے قریب محافظت کی خاطر ایک شیر آیا۔ آپ نے اکثر یہ قصہ سنا ہوگا کہ لاشا امام حسین کی حفاظت کی خاطر ایک شیر رن میں پہرا دیتا رہا۔ چلیے آج مستند حوالہ جات کے ساتھ آپ کو اس شیر کے بارے میں بتاتی ہوں جس کا نام ابو الحارث تھا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین بادشاہ نے ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ رکھا ہوا تھا جس کا نام سرکار نے ابو الحارث رکھا۔ اس کو مولا سے بہت پیار تھا کیونکہ مولا امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے ساتھ ہی تھا، اس لیے وہ شیر ادھر پاس ہی باہر بیٹھا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، شیر اور سرکار کی دوستی اور محبت بھی جوان ہوتی گئی۔ شیر اتنا جوان ہو گیا کہ صحابیوں نے جناب رسالت مآب کے پاس آئے اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اب تو حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں کاٹ نہ کھائے۔ جنگل کی چیز ہے، جنگل میں ہی اچھی لگتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے اس کو جنگل میں چھوڑا۔ سرکار نے فرمایا کل تمہیں یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو سرکار امام حسین کے پاس آئے، پیار کیا، فرمایا بیٹا حسین تمہارا شیر تو اب جوان ہو گیا ہے۔ امام حسین مسکرائے اور فرمایا نانا جان، یہ شیر مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ویسے ویسے اس کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا حسین، آپ کے نانا کے صحابی ڈرتے ہیں اس سے، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، ان کو ڈر ہے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، بیٹا اس کو آزاد نہ کرتے۔ یہ فرمانا تھا کہ بڑے بڑے آنسو امام علی مقام کے رخساروں پہ گرنے لگے، مگر آنکھوں میں آنسو لیے چھوٹے سے حسین بادشاہ نے مسکرا کے فرمایا نانا جان آج کا دن گزر لینے دیں، کل ابو الحارث آپ کو مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ امام روئے اور فرمایا نانا جان دیکھیں باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے۔ رسول پاک نے مولا حسین کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے آئے تو ابو الحارث سرکار کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ اتنے میں امام حسین بادشاہ پیار بھی کرتے جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو بھی لیے ہوئے کہتے ہیں ابو الحارث اب مدینے سے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تم مدینے سے چلے جاؤ۔ ابو الحارث اپنی زبان بے زبانی میں کہتا ہے سرکار اتنی محبت کے بعد خود سے جدائی؟ سرکار نے فرمایا ہماری ملاقات ضرور ہوگی۔ تاریخ یاد کرو 61 ہجری 10 محرم، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پہ چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا؟ آپ؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا آپ کا بھائی عباس؟ فرمایا نہیں۔ تو پوچھا پھر کون؟ امام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی اور پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دیں گی۔ دیکھیے آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر جناب فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ہائے وہ روز عاشور کہ بس بی بی نے آواز دی ابو الحارث جلدی آؤ، میرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ مگر افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی زمین پہ بھاگتا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کے مقدس لاشے 7 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ اسی طرح رقم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی لاش کی نگہبانی کے لیے شیر کا آنا۔ بعد از شہادت امام حسین یہ شور و غل برپا ہوا کہ عمر ابن سعد کا حکم ہے کہ امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑاؤ اور لاش مبارک پامال کر دو۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہوئی۔ علامہ مجلسی روایت کرتے ہیں سرکار فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ امام حسین بادشاہ کے لاشے کو پامال کیا جائے گا اور اس وقت لشکر عمر ابن سعد نے گھوڑے تیار کیے تو تب کنیز حضرت زینب زہرا جناب فضہ آگے بڑھی اور جناب زینب خاتون سے عرض کی مخدرہ عصمت رسول خدا نے جب سفینہ غلام آزاد کیا تھا تو ان کی کشتی دریا میں تھی،
ایک جزیرہ پہ ٹھہری۔ اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ سفینہ پہ جب حملہ آور ہوا تو میں نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر آزاد کردہ رسول خدا ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ چنانچہ ابو الحارث فوراً پیچھے ہٹ گیا اور ہلاک کرنے سے باز رہا، یہاں تک کہ رستے تک پہنچا دیا۔ پھر جناب فضہ نے کہا، زینب عالیہ، میں نے سنا ہے کہ ہوائے کربلا میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کے اس شیر کو آواز دوں، شاید وہ ابو الحارث ہو، اسے اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید شیر حفاظت لاش امام مظلوم کر سکے۔ جناب زینب نے فضہ خاتون کو اجازت دی اور تعمیل حکم میں صحرا کا حکم کرتی بی بی نے کس قدر مظلومیت کے ساتھ وہ مسافت طے کی اور شیر کو آواز دی۔ جب شیر کو آواز دی تو ایک چنگھاڑ مارتا ہوا شیر دوڑتا ہوا آیا، جناب فضہ کے قریب آیا۔ جناب فضہ نے جیسے ہی شیر کو دیکھا کہا، سنا ہے کہ تمہارا امام قتل کر دیا گیا ہے اور اب لاش امام کے نزدیک گھوڑے آ چکے ہیں تاکہ پامال کر دیے جائیں۔ حسرت کی نگاہ ڈالی اور اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لاش مطہر کو لے کے یہ شیر بیٹھ گیا۔ حوالہ جات کے لیے کتاب ہے ریاض القدس آقا صدر الدین واعظ القرونی کی، اور اس کو ترجمہ کیا ہے سید ذل حسنین زیدی نے، اور یہ ناشر ہیں ولی العصر ٹرسٹ جھنگ۔ یہ صفحہ نمبر 325-326 میں ہے۔ دوسرا حوالہ معالی السبتین ہے، فی احوال الحسنین والحسن آقا محمد مہدی ما زندگی ہیں، اور جلد نمبر 2 صفحہ 94 اور 95 پہ یہ واقعہ اسی طرح سے درج ہے کہ شیر امام حسین بادشاہ کی لاش کی حفاظت کی خاطر آیا۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کا خالق ہمیں اپنے وقت کے امام کی اطاعت نصیب فرمائے اور ہمارے و کردار کو اس قابل کر دیں کہ ہم وقت کے امام کے سامنے لبیک یا امام کا نعرہ بلند کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔